سلام سامعین، اردو کرائم تھرلر کی اس دنیا میں ہم آپ کی میزبان ایلیا آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لینا اور شیئر ضرور کریں۔ شروع کرتے ہیں شاہی نقارہ بائے ابن صفی چیپٹر 6 دوسری ملاقات۔ یہ بحث ہو رہی تھی کہ ایک نوکر نے آ کر فریدی سے کہا، سرکار آپ کو لائبریری میں یاد کر رہے ہیں۔ فریدی حمید کو رکنے کا اشارہ کر کے اس کے ساتھ چلا گیا۔ سولت مرزا کی ادھوری بات رہ کر اس کے ذہن میں چبھ رہی تھی۔ وہ کون سی بات تھی جس کے متعلق اس کے علاوہ گھر کے کسی فرد کو علم نہیں تھا؟ لائبریری میں اسے جمیلہ بھی دکھائی دی جو ایک گوشے میں کھلی کھڑکی کے قریب اپنے باپ کی طرف پشت کیے بیٹھی تھی۔ یہ کافی طویل و عریض کمرہ تھا۔ چاروں طرف بڑی بڑی الماریاں تھیں جن میں کتابیں چنی ہوئی تھیں۔ جمیلہ نے ہاتھ میں رکھی ہوئی دبی ہوئی کتاب الماری میں واپس رکھ دی اور چلی گئی۔ فریدی نے وہ جگہ نوٹ کی جہاں اس نے کتاب رکھی تھی اور پھر وہ ادھر ادھر دیکھ کر بولا، واقعی آپ کی لائبریری شاندار ہے، اجازت ہو تو میں ذرا ایک نظر ڈال لوں؟ ارے ضرور ضرور بھائی، سولت مرزا اٹھتا ہوا بولا۔ فریدی ایک ایک الماری کا جائزہ لیتا ہوا اس الماری کے قریب آیا جس میں جمیلہ نے کتاب رکھی تھی۔ اسی دوران میں سولت مرزا اسے جمیلہ کے متعلق بتا رہا تھا۔ فریدی نے وہ کتاب الماری سے نکالی اور ورق گردانی کرنے لگا۔ دفعتاً اس کے ہونٹوں پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب ایک بالکل نئی بات ہونے لگی ہے جس کا مطلب تو میری سمجھ میں نہیں آتا، تم ہی کوئی معقول رائے دو۔ فریدی میز پہ کتاب رکھ کے استفہامیہ نظروں میں سولت مرزا کی طرف دیکھنے لگا۔ ممکن ہے تم نے پچھلی رات کو یہ اندازہ لگایا ہو کہ وہ زیادہ تر قدیم یونان، روم اور مصر کی بات کرتی ہے۔ قطعی، اور میں اسی کے متعلق سوچ بھی رہا ہوں، لیکن اس کا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ کیا؟ وہ جو کچھ دن بھر پڑھتی ہیں، دورے کی حالت میں ان کی زبان پر وہی ہوتا ہے؟ فریدی نے کہا، ٹھیک ہے، وہ زیادہ تر روم، یونان اور مصر کے قدیم تاریخ کا مطالعہ کرتی ہے، لیکن دوسری بات۔ سولت مرزا دفعتاً خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پہ الجھن کے آثار تھے، جیسے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کہنا چاہتا ہے اس کے لیے یا تو مناسب الفاظ تلاش کر رہا ہے یا کہنے میں ہی اسے تأمل ہے۔ فریدی میز کے کونے پہ ٹک کر پرخیال انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ بھائی کس طرح کہوں، زبان نہیں کھلتی۔ سولت مرزا نے جیسے خود سے اکتا کر کہا، اگر کوئی اہم بات ہے تو ضرور بتائیے، وہ مجھ تک محدود رہے گی۔ فریدی آہستہ سے بولا، اہم سے بھی زیادہ ہے، لیکن کیا تم سمجھو گے؟ فریدی اسے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا۔ جی میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ بھائی اگر تم رات کو اپنے یہاں کچھ اجنبیوں کو دیکھو اور ان کا کچھ بگاڑ بھی نہ سکو کچھ تو کیا ہوگا؟ کیا کہیں گے لوگ؟ سولت مرزا نے بے ڈھنگے پن سے کہا، بیمار یا بزدل؟ فریدی نے مسکرا کر کہا، لیکن جن حالات میں مجھے اس قسم کا اتفاق ہوا ہے آپ کو، ابھی تک ہم اسے ایک ذہنی بیماری سمجھتے تھے، مگر ادھر کچھ دنوں سے… وہ کہتے کہتے رک گیا۔ فریدی ایک بار پھر جھنجھلاہٹ دبا کر چہرے پہ نرمی کے آثار پیدا کرتا ہوا بولا، جی کہیے۔ میں اپنے گھر میں کئی راتوں سے کچھ اجنبیوں کو دیکھ رہا ہوں، لیکن وہ اس دنیا کے باسی معلوم نہیں ہوتے۔ جی کیا مطلب؟ وہ اسی دنیا اور اسی زمانے کے قدیم آدمی معلوم ہوتے ہیں جس کا تذکرہ جمیلہ دورے کی حالت میں کرتی ہے۔ فریدی حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ان کا لباس یونان یا روم کے قدیم سپاہیوں کا سا ہوتا ہے، سروں پر لوہے کے چمکدار خول، ہاتھوں میں نیزے اور ڈھالے، گردن سے کمر تک، ٹخنوں سے گھٹنے تک کسے ہوئے سیاہ سینڈلوں کے تسمے۔ فریدی نے بے خیالی میں وہ سگار کھڑکی کے باہر پھینک دیا جو ابھی سلگایا تھا۔ آپ نے انہیں پکڑنے کی کوشش نہیں کی؟ فریدی نے آہستہ سے پوچھا۔ اسی قسم کے سوالات کے خوف سے میں نے کسی سے تذکرہ نہیں کیا۔ انہیں دیکھ کر خون رگوں میں جمتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ یہ میں اپنے ذاتی تجربے کی بنا پہ کہہ رہا ہوں۔ میں نے انہیں 3 بار دیکھا ہے۔ ان کے چہروں کے گرد ایک عجیب قسم کی روشنی ہوتی ہے، آنکھیں اپنے حلقوں میں جمی سی معلوم ہوتی ہیں، اور سب سے حیرت انگیز بات یہ کہ وہ اسی وقت دکھائی دیتے ہیں جب جمیلہ پہ دورہ پڑتا ہے۔
تو پھر وہ کل رات کو بھی دکھائی دیے ہوں گے؟ فریدی نے پوچھا۔ میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ کل تو مجھے ہی ہوش ہی نہیں تھا۔ تو کیا وہ جمیلہ کے پاس آتے ہیں؟ ہاں، جمیلہ ان سے اس طرح گفتگو کرتی ہے جیسے کہ وہ انہیں جانتی ہو۔ کس قسم کی گفتگو؟ وہی اوٹ پٹانگ جو تم نے پچھلی رات کو سنی تھی، یعنی مجھے یہاں سے رہائی دلاؤ، اور اس کی زوفرس کی فوجیں کہاں لڑ رہی ہیں، کب تک آ جائیں گی، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ فریدی نے بے چینی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، ان کے صرف ہونٹ ہلتے ہیں، آوازیں نہیں نکلتی، ہاتھوں سے اشارے کرتے ہیں۔ جمیلہ کو سارے گھر میں ٹہلاتے ہیں، کبھی باغ لے جاتے ہیں، کبھی استبل کی طرف۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ آپ نے چوکیداروں سے بالکل بھی نہیں پوچھا؟ اور کیا چوکیداروں نے دیکھا؟ فریدی نے پوچھا۔ اب میرے یہاں کوئی چوکیدار نہیں رہا، نہ میں کتے پالتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ نہ تو میرے یہاں چوری ہو سکتی ہے اور نہ ڈاکہ۔ ان لوگوں کا جمیلہ کے ساتھ رویہ کیسا ہوتا ہے؟ وہی جو غلاموں کا ملکہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ اسے دیکھ کے تعظیماً جھکتے ہیں، اپنے نیزوں کی انیا زمین میں ٹیک دیتے ہیں، پھر وہ انہیں جھنجھوڑتی ہے، ان سے اپنے سوالات کا جواب چاہتی ہے، لیکن وہ بت بنے کھڑے رہتے ہیں، ان کے ہونٹ ہلتے ہیں، اور جمیلہ پاگلوں کے سے انداز میں کہتی ہے کہ وہ ان کی آوازیں کیوں نہیں سن سکتی؟ کیا وہ بہری ہو گئی ہے؟ تو آپ نے انہیں بولتے نہیں سنا؟ نہیں۔ اور وہ کسی چیز کی تلاش کرتے ہوئے لگتے ہیں؟ جی۔ کیا چیز ہو سکتی ہے بھلا؟ اب میں کیا کہوں؟ خیر، تو آپ نے کیا سوچا اس کے بارے میں؟ بھائی کیا بتاؤں، کچھ کہتے سنتے ہی بنتا نہیں ہے، کیا کہوں میں؟ یعنی آپ ان رومنوں یا یونانیوں کی بنا پہ ایسا آپ کو لگتا ہے کہ آسیبی خلل ہے؟ فریدی نے پوچھا۔ کیوں، کیا تمہاری رائے اس سے مختلف ہے؟ ابھی تو میں نے کوئی رائے قائم نہیں کی ہے، لیکن مجھے اس قسم کے بھوتوں اور جناتوں کا تجربہ ہو چکا ہے، اور میری نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مثلاً ایک تو وہی آپ کا روایتی کتا، اگر اچانک دیوار نہ گر پڑی ہوتی تو۔ فریدی نے بات چھوڑ دی۔ شام بڑی خوشگوار تھی۔ دن بھر کی تیز دھوپ کے بعد شفق کی چھاؤں زندگی افروز معلوم ہو رہی تھی۔ مطلع صاف تھا، اور اگر گڑھوں اور نالوں میں کیچڑ اور پانی نہ ہوتا تو یہ کہنا دشوار تھا کہ ایک دن قبل اعتدال سے زیادہ یہاں بارش ہو چکی ہے۔ فریدی کے سارے دوست اور نوکر جا چکے تھے۔ حمید نے بھی واپس جانے کے لیے بڑا زور مارا، لیکن فریدی کے آگے ایک نہ چلی۔ اسے اس عجیب و غریب کتے کے متعلق معلومات بہم پہنچانے کا اشتیاق تو ضرور تھا، لیکن وہ اس خواہ کے خطرے میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ حمید کرتا بھی کیا؟ ہاتھ پیر مارنے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ انجام تو اس کے ہاتھ میں تھا نہیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ فریدی اپنا اطمینان کیے بغیر یہاں سے نہیں جائے گا۔ اس وقت وہ دونوں کوٹھی کے عقبی پارک میں بیٹھے افق میں تحلیل ہوتی ہوئی سرخیوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حمید کو حیرت ہو رہی تھی کہ سولت مرزا اس قصبے میں رہ کر کس طرح اعلیٰ معیار کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ یہاں لان میں کئی جگہ قد آدم مجسمے نصب تھے، ان میں زیادہ تر یونانی اور رومن کی قدیم سنگ تراشی کے نمونے بھی تھے۔ سولت مرزا کو بھی شاید مردہ تہذیبوں سے بڑی دلچسپی ہے، فریدی نے کہا۔ غالباً وہ دونوں بیک وقت ایک ہی بات سوچ رہے تھے۔ حمید نے پرخیال سے لہجے میں کہا۔ اب اگر اس سلسلے میں اس کی بیٹی کا دماغ الٹ جائے تو یہ کون سی تعجب کی بات ہے؟ اور پھر وہ حمید کی طرف دیکھنے لگا۔ ہوگا مجھے کیا؟ حمید بیزاری سے بول۔ اسے ہزاروں سال کے مردے چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں، اس پورے قصبے پر تو خدائی مار نظر آتی ہے۔ حمید نے منہ بنا کر کہا۔ ہو سکتا ہے آج وہ مردے ہمیں بھی دکھائی دیں۔ جی کیا مطلب؟ حمید چونک کر بولا۔ مردے نہیں سمجھے، مردے۔ فریدی اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے جھکتا ہوا بولا۔ حمید اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ تم نے اکثر تواریخ کی کتابوں میں قدیم یونانیوں کے رومن یا یونانی سپاہیوں کی تصویر دیکھی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ آج تم انہیں گوشت پوست میں دیکھو۔ یعنی کیا تمہیں یاد نہیں کل رات کو وہ اپنے سپاہیوں کا تذکرہ کر رہی تھی؟ حمید کے ہونٹوں پہ ایک زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرا خیال ہے کہ آپ پر بھی جن آنے والے ہیں۔ وہ اپنے ہوش میں کب تھی؟ حمید نے کہا۔ تو میں کب کہتا ہوں کہ وہ ہوش میں تھی؟ فریدی ہنس کے بولا، اور پھر اس نے وہ ساری باتیں دہرائیں جو سولت مرزا نے اس کو بتائی تھیں۔ تو یوں کہیے نا کہ اس بار آملیٹ بن ہی جائے گا اپنا۔
حمید اپنے پائپ میں تمباکو بھرتے ہوئے بولا۔ لیکن اس بیچارے کتے کا کیا ہوگا جو 100 سال سے آپ کی یاد میں گریہ و زاری کر رہا ہے؟ اسے پھر دیکھیں گے۔ اچھا جناب، مجھے تو بخش دیجئے، میری ہڈیاں کافی ملائم ہیں اور گوشت بھی کچھ ایسا سخت نہیں ہے۔ اگر کہیں اس بار یہ حویلی ٹوٹ پڑی تو میرے کپڑے دھوبی کے یہاں پڑے رہ جائیں گے۔ فکر مت کرو، میں انہیں منگوا کے محتاجوں میں تقسیم کرا دوں گا، فریدی بڑی سنجیدگی سے بولا، اور میرا سارا قرض بھی آپ ادا کر دیں گے؟ چلو یہ بھی منظور۔ اچھا تو ایک اور بات سن لیجئے۔ فرمائیے۔ آج کی رات مجھے جی بھر کے سو لینے دیجئے۔ مرنے سے پہلے سونے کی خواہش غور طلب ہے۔ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ بعض لوگ مرنے سے قبل عموماً ہو جایا کرتے ہیں، یہ کوئی ایسی تشویشناک بات نہیں ہے۔ خیر دیکھا جائے گا، حمید نے کہا اور کھڑا ہو گیا۔ اسی کے ساتھ فریدی بھی اٹھا۔ ہمیں آج رات کو بہرحال جاگنا ہے، اس نے کہا۔ ہمیں نہیں، مجھے کہیے، مجھے، حمید دانت پیس کے بولا۔ دیکھتا ہوں کہ مجھے دنیا کی کون سی طاقت سونے سے روکتی ہے، وہی طاقت جس نے کل رات کو مجھے تمہارے کمرے میں آرام کرسی پہ سلا دیا تھا۔ اوہو، شاید آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس لڑکی سے ڈر گیا، وہ لڑکی سے نہیں بھائی، تم تو یوں ہی میرا دل خوش کر رہے تھے، فریدی نے مسکرا کے کہا۔ چلو چلو چل دو، ایسا کرتے ہیں، حکیم ارسلانوس سے ملتے ہیں۔ کون؟ وہی خپتی؟ ارے ٹھیک ہے چلتے ہیں، تھوڑی کوفتی دور ہو جائے گی۔ دونوں ارسلانوس کے بتائے ہوئے پتے پہ آ گئے، اور جب قصبے والوں نے ارسلانوس کے مکان کے سامنے 2 اجنبیوں کو دیکھا تو انہیں بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ ان کی نظروں میں ارسلانوس ایسا آدمی نہیں تھا جس سے ماڈرن اور اپ ٹو ڈیٹ قسم کے لوگ دلچسپی لیں۔ حمید اور فریدی ایک قدیم طرز کی عمارت کے سامنے کھڑے تھے جس میں کافی بلند صدر دروازہ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی باہر نکلا جو غالباً ارسلانوس کا نوکر تھا۔ اس کی آنکھیں کچھ چندیائی ہوئی سی لگ رہی تھیں۔ اس نے انہیں اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ گھستے ہی ابابیلوں کے بیٹ کی بدبو نے ان کا دماغ خراب کر دیا۔ ناکوں پہ رومال رکھے وہ دہلیز سے گزر کے صحن میں آ گئے۔ صحن کافی وسیع تھا اور صحن کے گرد بنے ہوئے چبوتروں پہ چاروں طرف بڑے بڑے کابک رکھے ہوئے تھے جن سے کبوتروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ فریدی وغیرہ کے ساتھ والے نوکر نے داہنی طرف کے دالان کی طرف اشارہ کیا جن میں کچھ دھندلی دھندلی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ارسلانوس ان کے خیر مقدم کے لیے باہر نکل آیا۔ اس نے ہلکے نارنجی رنگ کا ٹخنوں تک کا لمبا کرتا پہنا ہوا تھا، پیروں میں بڑے بڑے بالوں والی لومڑیوں کی کھال کے جوتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس نے بڑے بالوں کے ڈھیر میں اپنے پیر گاڑ رکھے ہیں۔ آؤ 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 یار، میں تو سمجھا تھا کہ تم نہیں آؤ گے، حکیم ارسلانوس مسکرا کے بول۔ کیوں؟ آپ یہ کیوں سمجھے تھے؟ بھائی بات یہ ہے کہ میرے پاس کچھ دکھاوے کے ٹھاٹ نہیں ہے۔ اوہ، تو آپ مجھے اتنا تنگ نظر سمجھتے ہیں؟ فریدی نے مسکرا کے کہا۔ نہیں نہیں، تمہارا باپ بھی بڑا عالی ظرف تھا، ارسلانوس نے کہا اور حمید کو گھورنے لگا۔ یہ میرے بہت عزیز دوست مسٹر ساجد حمید ہیں۔ عزیز ترین؟ بھلا تم جیسے آدمیوں کے ساتھ اس نالائق کا کیا کام؟ حمید نے بھنا کے فریدی کا شانہ دبوچ لیا۔ آپ یقیناً ان کے متعلق غلط فہمی میں مبتلا ہیں، فریدی نے کہا۔ خیر آؤ آؤ، وہ انہیں لے کے دالان میں آ گیا۔ وہ دونوں ایک پلنگ پہ بیٹھ گئے۔ ارسلانوس سماور کے پاس کھڑا ہو گیا۔ میں تمہیں ویسی ہی چائے پلاؤں گا جیسی کہ میں خود پیتا ہوں۔ کیسی چائے پیتے ہیں آپ؟ حمید نے بے تکلفانہ انداز میں کہا۔ بغیر دودھ کی، اور چائے کی پتیوں کے بجائے لکھنؤ کا خمیرہ استعمال کرتے ہیں، حمید نے طنزیہ انداز میں کہا۔ دیکھا تم نے، دیکھا؟ حکیم ارسلانوس نے فریدی سے شکایت آمیز لہجے میں کہا۔ تم حکیم صاحب کے رتبے سے واقف نہیں ہو، فریدی نے حمید سے کہا۔ اپنے الفاظ واپس لو، اس نے حمید کو اشارہ کیا، اور حمید کو الجھن ہونے لگی کہ آخر اس خپتی بوڑھے میں دلچسپی لینے کی کیا وجہ ہو سکتی۔ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، اس نے بے دلی سے کہا۔ اخلاق کا تقاضا بھی یہی ہونا چاہیے، حکیم ارسلانوس نے سنجیدگی سے کہا، اور حمید یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا کہ وہ اس وقت ایک انتہائی پراسرار آدمی سے ہم کلام ہیں، کیونکہ اس نے آج ایسی حالت میں بھی دیکھا تھا جسے بعض سنجیدہ قسم کے بچے بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، مگر کچھ لوگوں کو دوسروں کو دکھ پہنچا کر ہی لذت حاصل ہوتی ہے۔ ارسلانوس نے پھر کہا، انسانی زندگی کی منزل حصول لذت ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ ہم دوسروں کو حصول لذت سے محروم تو نہیں کر رہے ہیں۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، فریدی جلدی سے بولا۔
تمہیں فلسفے سے بھی دلچسپی ہے کیا؟ بہت زیادہ، فریدی نے جواب دیا۔ اوکے سامعین، دوسری ملاقات چیپٹر 6 یہاں پر ختم ہوا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ ہمارے ساتھ یہاں تک بنے ہوئے ہیں تو بنا سبسکرائب کیے ہوئے مت جائیے نا، اور اگر ہمارا انداز بیان تھوڑا سا بھی پسند آیا ہے تو لائک اور شیئر تو ضرور کیجیے، اور پلیز کومنٹ بھی تو کیجیے، مجھے کچھ فیڈ بیک تو پتہ چلے آپ لوگوں کا۔ شکریہ۔